بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں جب ایک اللہ والے غیر مسلم لوگوں کی بستی میں گئے تو وہاں لوگ بندروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ والے نے وہاں پر اسلام کی دعوت دی تو بندروں نے کیسے اللہ والے کی مدد کی اور کیسے بندروں نے بولنا شروع کر دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا کا پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک حیران کر دینے والا واقعہ۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک بستی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت درختوں سے گھری ہوئی تھی۔ وہاں ایک گھنا جنگل تھا۔ اس بستی کے رہنے والے لوگ مسلمان نہیں تھے۔ اس جنگل کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں اور کوئی جانور یا درندہ نہیں تھا، بس وہاں بندر ہی بندر تھے۔ ان بندروں نے ابھی تک ان بستی والوں کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اسی لیے کیونکہ لوگ ان بندروں کو اپنا دیوتا مانتے تھے۔ اور سب سے بڑا بندر جو وہاں پر تھا، جو ایک گھنے پیڑ پر رہتا تھا، اس کے آگے وہ اپنے سر کو جھکا کر اس سے دعا مانگتے تھے۔ وہ لوگ ان بندروں کے آگے لے جا کر کھانا ڈالتے تھے، اور انہوں نے اس بڑے بندر اور اس کے تمام ساتھی بندروں کے لیے خاص طور پر وہاں کیلے کے پیڑ لگا رکھے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں کیلے تھے وہی بندروں کو موجود رہنا تھا۔ اس وقت ایک اللہ والے جو کسی سے ڈرتے نہیں تھے، وہ سفر کرتے ہوئے یعنی اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اللہ والے جس طرح سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے لوگوں کی بھیڑ سے نکل کر وہ جنگلوں کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہاں پر جا کر وہ اللہ کا ذکر کر سکے، اللہ کی عبادت کر سکے۔ اللہ والے سفر کرتے ہوئے اس بستی میں آ گئے۔ وہ بہت خوشنما بستی تھی، خوبصورت درختوں سے گھری ہوئی۔ ان کو وہاں بڑا اچھا لگا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں یہیں پر قیام کر لوں اور کچھ دن مجھے یہیں پر رہ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب وہ قریب آئے تو ان کے ذہن میں تھا کہ یہاں پر اور بھی درندے ہوں گے، یعنی جنگلی جانور ہوں گے، لیکن وہ اللہ والے کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر پیڑوں پر بندر ہی بندر بھرے پڑے ہیں۔ وہ بندر ان بستی والوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اللہ والے تسبیح پڑھتے پڑھتے بستی کی طرف آئے اور ایک پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنا مصلی بچھا دیا اور قریب کنویں سے پانی نکال کر وضو کیا اور اللہ کا سجدہ کرنے میں لگ گئے۔ اب بستی والوں میں سے ایک آدمی نے اندر جا کر خبر دی کہ دیکھو دیکھو، باہر ایک اجنبی آدمی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، ہم نے اس سے پہلے اسے یہاں پر کبھی نہیں دیکھا۔ اس بستی کا سردار جو کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ اس کی بات کو سن کر باہر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے ہیں جن کی لمبی سی داڑھی ہے، چہرہ بہت نورانی ہے۔ وہ بہت دیر تک کھڑے رہے، منہ ہی منہ میں کچھ بول رہے ہیں، جب تک اللہ والے نماز کو ادا کرتے رہے۔ سارے گاؤں والے کھڑے ان کو دیکھتے رہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو بستی کے لوگ کہنے لگے، اے بوڑھے انسان، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ اللہ والے نے بھی اپنے ذکر کو روکا نہیں، بلکہ یہ بھی نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ والے نے کہا، میں مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کچھ دیر کے لیے یہاں آرام کر لوں۔ تو بوڑھے سردار نے کہا، کیا تم کھڑے ہو کر آرام کرتے ہو؟ تو اللہ والے بولے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس اللہ والے نے کہا کہ کیا میں کچھ دن یہاں پر رک سکتا ہوں؟ اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ لوگوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ نہ جانے ان اللہ والوں کی باتوں میں کیا بات تھی، ورنہ جو بھی مسافر باہر سے آتا، وہ اگر کہتا کہ میں مسلمان ہوں تو غیر مسلم اسے مار دیتے یا تو اسے بھگا دیتے اور بندروں کے بیچ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن اس اللہ والے نے ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ان کے بیچ رہ کر ان کی فطرت کو دیکھنا چاہتے تھے اور پھر ان سے اسلام کے تعلق سے بات کرنا چاہتے تھے۔ اب اس بوڑھے سردار نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ یہاں پر جب تک رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے ہیں، بس ہمارے کسی کام میں آپ دخل اندازی نہ کریں۔ آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ ان کے بوڑھے سردار نے کہا، اس بوڑھے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ۔ باقی لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ ہٹے کٹے نوجوانوں نے کیلے توڑ کر اللہ والے کے آگے رکھ دیے اور کہا، بڑی بات ہے، ویسے ہمارا سردار تم پر مہربان ہو گیا ہے،
तुम बहुत खुश किस्मत मालूम देते हो। अल्लाह वाले बस मुस्कुराए और अल्लाह का नाम लेकर वो मीठा केला खाना शुरू कर दिया। वो बहुत लजीज केला था, भूख भी आपको बहुत लग रही थी। अल्लाह वाले ने जी भर कर फल खाया। फिर आप उस जगह का जायजा ले रहे थे तो आपने देखा कि एक बंदर आपको झांक झांक कर देख रहा है, लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा। फिर रात को अल्लाह वाले अपनी इबादत करते रहे, यहाँ तक कि सुबह होनी शुरू हो गई। आप फजर की नमाज के लिए खड़े हुए। उसी वक्त बस्ती का बूढ़ा सरदार अपने साथियों के साथ आया और उसी बड़े से बंदर के आगे उसने सजदा किया, जो कि गहरी नींद में था। जबरदस्ती उसे जगाया जा रहा था। फिर उसके आगे उन्होंने दुआएं मांगनी शुरू कर दी। अपनी अपनी दुआएं मांग कर वो सारे आदमी अल्लाह वाले के पास से गुजरे तो अल्लाह वाले अभी भी क़याम की हालत में खड़े थे और बहुत देर तक कुरान पाक की सूरत वो पढ़ते रहे। तो बूढ़े सरदार ने कहा, देखो तो ये आदमी खड़ा ही रहता है, ये खड़े होकर सोता है। उसने कहा, देखते हैं ये करता क्या है। अल्लाह वाले की नमाज जब मुकम्मल हुई तो सरदार उनसे कहने लगा, आज तुम मुझे बताओ तुम किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, क्योंकि हमारे मजहब में ये काम नहीं किया जाता जो तुम कर रहे हो। हम तो इन बंदरों की पूजा करते हैं, आखिर तुम किस खुदा की पूजा करते हो? तब अल्लाह वाले ने बताया, मैं एक अल्लाह को मानता हूँ और एक अल्लाह की इबादत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और वो अल्लाह ताला ही है जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ। और खड़े होकर मैं आराम नहीं कर रहा था बल्कि अपनी नमाज पढ़ रहा था। ये नमाज है और नमाज ऐसे ही पढ़ी जाती है। ये फजर का वक्त है, उसके बाद 4 और नमाजें पढ़ी जाती है। कुल मिलाकर हम दिन रात में 5 नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को सजदा करते हैं। तो बूढ़ा सरदार कहने लगा, अच्छा तो तुम मुसलमान हो, यानी हमारे दुश्मन हो। हमने तुम्हें अपना मेहमान बनाया, तुम्हारे लिए बेहतरीन लजीज केले ऊंचे ऊंचे दरख्त से तोड़कर हमने तुमको दिए। तुम एहसान फरामोश इंसान, तुम हमारे दुश्मन हो और यहाँ पर हमारे खिलाफ काम कर रहे हो। तुम देखते नहीं हो हम किसकी पूजा करते हैं? ये बंदर ही हमें देते हैं और हम इनके आगे अपना सजदा करते हैं। और तुम जिसके आगे सजदा कर रहे हो तुमने तो उसको देखा भी नहीं है। अल्लाह वाले कहने लगे, अल्लाह ताला तो वाहिद ज़ात है जिसकी इबादत की जाती है, इन बंदरों को भी उसी ने बनाया है। और तुमने देखा नहीं वो बड़ा सा बंदर जो सो रहा था, तुमने उसके आगे घंटी बजाई, उसके आगे तुमने दुआएं मांगी, पर वो जाग नहीं पा रहा था। तुम जबरदस्ती उसे जगा रहे थे। और मेरा रब जिसकी मैं इबादत करता हूँ वो कभी नहीं सोता, वो हमेशा जागता रहता है। तुम इन बंदरों की हिफाजत कर रहे हो, इनके लिए इतने केले के दरख्त तुमने लगाए हैं जहाँ ये केले खाते हैं। कसम खा कर कहता हूँ, अगर तुमने यहाँ से केले के दरख्त हटा दिए ये बंदर यहाँ नहीं रहेंगे, तुम्हें छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे, तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। और मेरा रब जिसकी मैं इबादत करता हूँ वो ना तो खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना उसे कभी ऊँग आती है। ये सुनते ही सरदार बोला, तू हमें सिखाएगा हम किसको माने और किसको नहीं? हमारे देवता बंदर की तूने बड़ी बेअदबी की है। अब तेरा खेल खत्म हो गया, अब तेरा काम खत्म हो गया है। फिर वो सरदार जोर से चिल्लाया और उसने अपने सेहतमंद हट्टे कट्टे आदमियों से कहा, इस बूढ़े इंसान को अपनी बस्ती से ले जाकर बाहर निकाल कर फेंक दो। तो एक आदमी बोला, बाहर क्यों फेंके सरदार, इन बंदरों के आगे डाल देते हैं, जैसा हम पहले वाले दुश्मनों के साथ करते चले आए हैं। देखना कैसे नोच नोच कर इसको बंदर खाएंगे। गांव का सरदार बोला, हाँ सही कहा तुमने, देखो तो इसने हमारे खिलाफ काम किया है, हमने इसको इज्जत दी, इससे पहले किसी को हमने इतनी इज्जत नहीं दी। चलो उठाओ, पकड़ो, डालो इसको बंदरों के सामने। वो नौजवान हट्टे कट्टे आगे आए और अल्लाह वाले को उठा लिया। वो अल्लाह वाले को बंदरों के आगे ले जाकर फेंक देते हैं। तभी एक जोर से आंधी चली, इतनी शदीद आंधी थी कि जितने भी वहां पर दरख्त थे वो सब के सब जड़ों समेत उखड़ गए और ऐसे उड़ने लगे जैसे कोई इशारा कर रहा हो, जैसे कोई हल्की सी चीज हो। जंगल के सारे केले के दरख्त उड़ते हुए एक सिमत जा रहे थे। देखते ही देखते वो बहुत दूर चले गए। वो सबकी नजरों से ओझल हो गए। पूरा जंगल एक मैदान बन गया जहां अब ना कोई दरख्त था, ना पानी का कुआं था, क्योंकि पानी भी सूख गया।
جیسے اسے کسی نے پی لیا ہو یا ہوا اپنے ساتھ اڑا کر لے کر چلی گئی ہو۔ نہ کیلے کے درخت تھے۔ بڑی بات یہ تھی بندر وہیں پر موجود تھے، ان کو ہوا اڑا کر نہیں لے گئی تھی۔ اب طوفان تھم گیا۔ جب سب لوگوں کو ہوش آ گیا تو یہ کیا سے کیا ہو گیا، یہ رونق کہاں چلی گئی، نعمتیں سب ختم اور سب برباد ہو گئی، بستی کیا سے کیا ہو گئی۔ اب ویران آبادی تھی۔ سردار اپنا منہ کھولے کھڑا تھا۔ نوجوان ایک جگہ جمے کھڑے تھے اور اس اللہ والے کے پرجلال چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں خوف آ رہا تھا، لیکن اللہ والے کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ اب وہ لوگ دوڑے دوڑے بڑے بندر کے پاس آئے اور کہا، اے ہمارے دیوتا، یہ سب کیا سے کیا ہو گیا؟ تم اس آدمی کی وجہ سے ناراض ہو گئے نا کہ تم کو یہ نہیں مانتا؟ ہم سب تو تم کو ہی مانتے ہیں۔ یہ کسی اندیکھے خدا کی بات کر رہا ہے، اس پر قہر نازل کر دو، سارے پیڑ پھر سے واپس لے آؤ۔ ہمارا کیا ہوگا اور تم کیا کھاؤ گے؟ ہماری تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ ہم نے کتنی محنت کی تھی، ہمارے دادا پر دادا نے مل کر یہ درخت لگائے تھے اور یہ درخت آن ہی آن میں اتنی دور چلے گئے۔ اے بندر دیوتا، کیا تم دیکھ رہے ہو؟ اڑا دو اس مسلمان کو اور سارے پیڑ واپس لے آؤ۔ پانی سوکھ گیا ہے، کنویں کا پانی پھر سے بھر دو۔ ہم جانتے ہیں کہ سب کچھ تم کر سکتے ہو اور تم ناراض ہو گئے ہو، اسی لیے ساری چیزیں چلی گئی ہے۔ ہم سے ناراض نہ ہونا، ہم تمہارے لیے سب کچھ نچھاور کر دیں گے، جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، لیکن اس مسلمان کو یہاں سے نکال دو، اس پر اپنا قہر نازل کر دو۔ اب بندروں کا وہ سردار جو ایک جانور تھا، بھلا خود کیا بولتا، لیکن ایک اللہ کی گواہی تو وہ بھی دیتا تھا۔ اس کو قدرت کی طرف سے زبان عطا کی گئی اور وہ بندر بولنے لگا، جو کہ آج تک بے زبان تھا۔ اس کا بولنا کیا تھا؟ ایک گونج تھی جس سے سارے مشرکوں کے دل دہل کر رہ گئے۔ بے شک عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا تم اندھے گونگے بہرے ہو؟ کیا نظر نہیں آیا؟ کس نے کیا؟ یہ سب کسی انسان نے نہیں کیا۔ کیا کوئی انسان ان پہاڑ جیسے درختوں کو ایک ہی وقت میں اڑا کر لے جا سکتا ہے؟ طوفان کیسے آیا؟ تم انسان اور ہم بندر کیوں نہ اڑے؟ ارے بے وقوف انسانوں، اس بزرگ آدمی کی بات آخر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ کون ہے جس نے ہم کو اور تم کو بنایا ہے؟ وہ ایک خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ تم ہمیں مانگتے تھے، ہمیں مزیدار پھل کھلاتے تھے۔ یہ کیلے ہماری غذا ہے، ہم بھلا انہیں کیسے نہ کھاتے؟ ہم کو کھلانے والے تم تھے، ہمارے لیے درخت لگانے والے تم تھے۔ جب تم ہماری پسند کی چیز کھلا رہے تھے، ہم تمہارے خدا کیسے ہو گئے؟ جبکہ اس اللہ والے کا کیا عقیدہ ہے؟ اس کے بعد اللہ والے نے آیت الکرسی کا کچھ حصہ پڑھا۔ قرآن کی آیت وہ پڑھ رہے تھے، بستی والوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ پھر اس بندر نے کہا، یہ اللہ والے جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو اسی کے محتاج ہیں، ہم تو وہ پیڑ تک واپس نہیں لا سکتے، تمہارے کام کیا کریں گے؟ اب بھی وقت ہے، ایک اللہ کو مانو ورنہ تمہاری بستی ساری کی ساری کھنڈر بن جائے گی۔ پھر اس بندر سردار نے سارے بندروں کو اشارہ کیا اور کہا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری غذا ہم سے دور جا چکی ہے۔ جہاں پر وہ درخت تھے ہمیں وہیں پر اب جانا ہے۔ ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم بھی ایک اللہ کے محتاج ہیں، اس کی بنائی ہوئی ہم مخلوق ہے، اس کے اشارے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بڑا سا بندر سردار اپنے تمام ساتھی بندروں کو لے کر بستی سے نکل گیا۔ اللہ والے کیا کہتے، ایک اللہ کی گواہی تو آج ایک بے زبان جانور نے دے دی تھی۔ انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور وہ بھی جانے لگے۔ اتنے میں وہ غیر مسلم بستی کا وہ بوڑھا سردار آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، حضرت ہمیں معاف کر دو، ہم سے گستاخی ہوئی، ہم نے بندروں کے آگے آپ کو ڈالنا چاہا لیکن ہم پر عذاب آ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، بندر بھی چلے گئے، درخت بھی نہیں رہے، کنویں کا پانی بھی سوکھ گیا، ہم تو پیاسے مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال تک نہ ہوگا۔ آج تو ایک بے زبان کو ہم نے بولتا ہوا دیکھا جسے کبھی اپنے سامنے ہم نے بولتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ آج تو اللہ کی قدرت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اس بے زبان کی گواہی دیکھ لی۔ ہم بھی ایک رب کو مانیں گے، کلمہ پڑھیں گے۔ اب اتنا کام کر دے، سب کچھ واپس لا دے، دعا کر دے اپنے رب سے اس بستی کو پھر پہلے کی طرح ہرا بھرا کر دیا جائے۔ اللہ والے نے کہا،
یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں تو خود اس رب واحد کا ایک ادنا سا بندہ ہوں۔ اگر تم لوگ بندروں کو اپنا دیوتا نہیں بناؤ گے بلکہ وہ جانور ہیں، ان کو جانور ہی سمجھو گے، تو میں تمہارے حق میں دعا کروں گا کہ وہ سارے بندر یہاں واپس آ جائے، اور وہ اس شرط پر یہاں آئیں گے کہ سارے پیڑ پھر یہاں واپس اگائے۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کیا تم سب ایک اللہ کو مانتے ہو، دل سے گواہی دیتے ہو، کسی ڈر سے تو نہیں، وقتی فائدے کے لیے تو نہیں؟ بوڑھے سردار نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، بس آپ اللہ سے دعا کر دے۔ اللہ والے نے دوزانوں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا مانگنے کی دیر تھی، وہی آندھی پھر سے شروع ہو گئی، وہی طوفان پھر سے آیا، کوئی انسان وہاں سے نہ ہلا، بس کیلے کے درخت جہاں گئے تھے وہاں سے اڑتے ہوئے آئے اور ادھر آ کر دوبارہ کھڑے ہو گئے جہاں سے وہ اکھڑے تھے۔ پھر اللہ والے نے ان سب غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا دیا۔ پوری بستی نے ایک ساتھ مل کر کلمہ پڑھا اور سب کے سب دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ والے نے کہا اب مجھے اجازت دو، مجھے آگے جانا ہے، آگے جا کر اسلام کو پھیلانا ہے، اور آج کے بعد آپ لوگ ان بندروں کا خیال رکھنا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، انہیں کوئی تکلیف نہ دینا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔ اس کے بعد وہ اللہ والے بستی والوں سے اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور آئندہ آنے والی ایسی تمام نئی کہانیوں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔